میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انسان انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جتنے بھی رسول تشریف لائے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ وہ آئے گا۔ اگر کسی نے آخرت کا انکار کیا، یوم آخرت کا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سب بھلے مانے، وہ اگر مانے کہ اللہ، کتاب، رسول، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، معاذ اللہ اگر کوئی کہے تو اس کا کلمہ پڑھنا کسی اعتبار سے معتبر نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالی، اور تقدیر میں جو کچھ بھی اچھائی یا برائی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، بہت سارے کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا، ہم جو کرنے والے تھے اسے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا، اس وجہ سے وہی لکھا جو ہم کرنے والے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کل سائیکلون آنے والا ہے یا نہیں، لیکن جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ کل اتنے بجے سائیکلون آنے والا ہے۔ تو اللہ کا علم سب سے بڑھ کر کے ہے، اس نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ جس بندے کو میں پیدا کرنے والا ہوں وہ بندہ کرے گا کیا، تو جو وہ کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب وہ اچھا کرنے والا تھا یا برا اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ اور آخری چیز والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ بھی یقین اور ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخرت ہے کیوں قائم کی جائے گی؟ قیامت کی آخرت کا دن کیوں ہے؟ ایک آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کام والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی سزا دے۔ آخرت کا دن ہے اس لیے تاکہ کمپلیٹ بدلہ جو ملنے والا ہے آخرت ہی میں ملے گا، یا اللہ عز و جل گناہ پر سزا دے گا یا اللہ عز و جل نیکی پر جزا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر ایک قرآن شریف کی آیت میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، قیامت کا دن کس لیے؟ اس لیے ہے تاکہ ان کو پورا بدلہ مل جائے، ادھورا نہیں۔ آپ اور ہم اگر دنیا میں نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا جو بدلہ اور جو جزا دنیا میں اللہ عطا کرتا ہے یہ تھوڑا عطا کرتا ہے، اور کمپلیٹ بدلہ قیامت کے دن ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی جو سزا بھی دنیا کے اندر ملتی ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ملتی، تھوڑی سی سزا ملتی ہے تاکہ بندہ اس سزا کو محسوس کر کے یہ سمجھے کہ جب دنیا کی یہ چھوٹی سی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے۔ تو آخرت کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو نیکی کا بدلہ پورا مل جائے اور گناہ کی سزا پوری مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اتنے پریشان کیوں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی زندگی بڑے مزے میں گزرتی ہے۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار،
کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی پرہیزگار اور بدکار دونوں سملر تو نہیں ہو سکتے. تو قیامت کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ وہ لوگ جو متقی ہیں. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے دنیا میں بہت سارے نیکی کرنے والے بندے پوری زندگی ٹینشن میں ان کی گزر جاتی ہے، اور بہت سارے گناہ کرنے والے بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں. قیامت اس لیے ہے تاکہ اللہ عز و جل اپنا انصاف اس وقت ظاہر فرما دے کہ سب سے صحیح زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اور تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم نیکی کرو، تاکہ جب تم پلٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہاری نیکی کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ پیش نظر آخرت رکھتے. ایک بہت اچھی کہانی کے ذریعے میں آپ کو آخرت سمجھا دوں. ایک اچھی کہانی کے ذریعے. ایک بزرگ تھے، ایک محلے میں رہتے تھے. ایک صاحب نے اپنا بہت اچھا بنگلو بنایا، اور بنگلو بنانے کے بعد سارے لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا. سب آئے اور آنے کے بعد ان کے بنگلو کو دیکھا، فرنیچر کو دیکھا، کرٹن دیکھا، سب کچھ دیکھا، ڈیکوریشن دیکھا، اور کہا بڑا زبردست بنا ہے. سب آنے لگے، کیا میچنگ ہے، کیا ڈیکوریشن، یہ ساری چیزیں تعریف کی. اس نے بزرگ کو بھی بلایا. وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد اس کا بنگلو دیکھا، اور یوں دیکھا تھوڑی دیر، اور بولے بیٹا اب میں جاؤں؟ تو اسے تعجب ہوا. اس نے کہا کیا حضور میرا بنگلو آپ کو اچھا نہیں لگا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بیٹا جو اس بنگلو میں رہے گا وہ مر جائے گا. تو بیپاری تھا، پڑھا لکھا تھا. تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی نہ مرے؟ یہ تو بنگلو کی کوئی تخصیص تو ہے نہیں، جھوپڑے میں رہنے والا بھی آدمی مرتا ہے، فلیٹ میں رہنے والا بھی مرتا ہے. تو بنگلو کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بنگلو میں رہنے والے ہی مریں گے، جھوپڑے میں رہنے والے نہیں مریں گے. کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں انسان نہیں مرے گا؟ تو فرماتے بیٹا میں چاہتا تھا کہ تو یہ سوال کر اور میں تجھے جواب دوں. ارشاد فرماتے ہاں بیٹا ایک گھر ایسا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں. حضور وہ کون سا گھر؟ تو کہا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم دنیا میں چاہے کچھ بنا لیں. آپ چلیے سعودی کے بادشاہ کو دیکھ لیجئے، اس کے نل سونے کے ہوں یا کچھ بھی، کتنا بھی بلیٹ پروف جیکٹ، سب کچھ آسائش کا سارا سامان اس کے پاس، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہاں پرماننٹ رہوں گا. جانا ہے، ضرور جانا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ چاہے کتنی قیمتی انگوٹھی پہنا ہو یا گھڑی پہنا ہو، اس کی اولاد وہ چیز اس کو لے جانے بھی نہیں دے گی اور کہے گی اسے نکالو. اور اس کو بھی اتنا ہی کفن، اتنی ہی قبر، اتنی ہی جگہ، اور اسی اعتبار سے یہ نہیں کہ بادشاہ مرا ہے تو قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دو، لائٹنگ وغیرہ لگا دو، نہیں، اس کا بھی انجام وہی، اس کے لیے بھی یہی انتظام رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے